پاکستان کی جب بھی بات کی جائے، جب بھی میں اس کے بارے میں کچھ دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نئی ملتی رہتی ہے اور میرے کیا کہتے ہیں نالج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ قاضی عمران خان صاحب نے کہا، وہ جو ایک فریڈم آف اسپیچ سیمینار تھا، میں وہاں پہ ان کے گئے ہوئے تھے، کہ جرنل اور لیڈر کے لیے یو ٹرن ضروری ہوتا ہے۔ پھر انہیں مثال دی کہ روس میں ہٹلر کی فوج گئی اور مر گئی، تباہ ہو گئی، کیونکہ وہ سردیوں میں گئی تھی، اگر گرمیوں میں جاتی تو شاید اچھا ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے پاس بڑی باتیں ہیں، یہ ہے وہ جو کہتے ہوتے ہیں ایکسرسائز سے ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ میں نے مسنگ پرسنز کے بارے میں آرمی چیف اور آئی ایس ایس سے بات کی تو انہوں نے کہا عدالتوں میں ثابت کرنا کیس مشکل ہوتا ہے، اس لیے دہشت گرد ہوتے ہیں اور وہ ایسے، اور پھر پوری بس یعنی وہ سوشل میڈیا آزاد ہے۔ اور آخر میں کہا بہت گندا ہے۔ اور پی ٹی آئی کا کوئی شخص تھا لاہور میں، آج وہ پنجاب پاک آزاد کشمیر کے ایک وزیر پہ پابندی لگی ہوئی تھی، وہ گیا تو ان کو دھکے وہ واپس بھیجا انہوں نے۔ اس سے کوئی 200-300 پتہ نہیں کتنے ہزار شناختی کارڈ پکڑے گئے، اور وہ شناختی کارڈوں اس بندے کا رابطہ ڈائریکٹ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرائیویٹ سیکرٹری اور فرح حبیب کے ساتھ تھا۔ اب وہ گرفتار ہو گیا۔ خیر حامد میر صاحب نے اس میں بڑی تقریریں کی اور علی وزیر صاحب کا نام لیا کہ ان کو وہ ایک دفعہ ہے 124 اس کے تحت گرفتار کیا گیا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے ضمانتیں ملی، اس کے باوجود جیل سے نہیں نکالا گیا۔ پاکستان کے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے 19، وہ بہت پرانا 1860 کا میرا بنا تھا، کہ پاکستان کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے کسی دوست ملک کے خلاف بات کریں تو آپ پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی کیا ہوتی ہے وہ۔ اور جو خاص بات میں شوکت صاحب کو عرض کرتا ہوں کہ وہ AU ڈس انفو لیب، اس پر فرانس اور بیلجیم میں پابندی لگی ہے، وہ جو بڑی خبریں 2-3 سال پہلے ٹنگی چھاپتا تھا۔ تو آخر میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، کواڑ پر تالا ہو پھر بھی دستک دے دینا، نام تو شامل ہو جائے گا دستک دینے والوں میں۔ میرے کشمیری بھائیوں دوستو، ان لوگوں کو کہیں کہ جو پاکستان میں جا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں کریں، وہ وہاں سے ہو کے آگے پیچھے سے پیسے لگا کے ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، ہمارا حق مارتے ہیں، ہماری ملازمتیں مارتے ہیں، ہمارے وسائل کو لوٹتے ہیں، ہمارے بجٹ میں سے کروڑ کی گاڑی لے کے ادھر گھومتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہمارے پیسوں سے وہاں پہ یاشیاں کرتے ہیں۔ یہ 12 سیٹیں بند ہونی چاہیے۔ میں شوکت صاحب سے کبھی پھر بات کروں گا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کو آج بس وہ بات بتائی کی ہے، باتیں تو اور بہت ہیں لیکن ٹائم اتنا پر ہمارا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو سب کا کہا کہ جرنل اور لیڈر کو یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہٹلر یو ٹرن لے لیتا پھر فوج بچ جاتی، فوج مر گئی، اب فوج اور عوام کے خلاف درمیان میں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اب یہ ہو گیا، اس طرح کی بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، پرسن کو میں تو کرانا چاہتا تھا، وہ نہیں، بس عدلیہ کا مسئلہ تھا۔ بات یہ ہے کہ یو ٹرن اور کسی محاذ کی اسٹریٹجی بدلنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ بیسیکلی اصولاً تو جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ہٹلر کی مثال دی ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے حالات اور واقعات کے مطابق درست نہیں ہے۔ یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 قدم آگے بڑھیں اور اسٹریٹجیکلی 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں کہ تاکہ آپ آئندہ 10 قدم آگے بڑھا سکیں۔ یہ اسٹریٹجی کے سوالات ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی لیڈر اگر ایک نیریٹو بلڈ کرتا ہے اور اس نیریٹو پہ لوگوں کو کال دیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، فرض کریں کرپشن کو ہی لے لیں، کوئی لیڈر اگر یہ کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے کہ یہاں کرپشن ہے،
تو یہ ایک ایسی مطلق سچائی ہے جس پہ اگر کوئی یو ٹرن لے گا تو وہ دراصل کمپرومائز کرتا ہے. یو ٹرن ہوتا ہے کمپرومائز کرنا حالات کے ساتھ. کیا آپ نے کل ایک بات کہی تھی، آج آپ نے وہ بات بدل دی. تو لیڈرز باتیں بدلتے نہیں ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں حقیقی لیڈرز، یعنی منزل پہ پہنچنے والی بات پہ قائم رہتے ہیں. وہ جو اپنے اہداف ہیں، جو اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ سوچ سمجھ کے، یہ نہیں کہ منہ میں جو کچھ آیا وہ اگل دیا اور بعد ازاں آپ کو خیال آ گیا کہ یہ تو میں نے غلط کہا. تو اس کے لیے پھر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کل جو کچھ میں نے کہا تھا وہ دراصل درست نہیں تھا، کل جو میں نے بیانیہ اختیار کیا تھا وہ دراصل درست نہیں تھا، بلکہ تجربے اور نئے حقائق کی روشنی میں جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے. یہ ہوتی ہے سیلف کریکشن، اپنی تصحیح کرنا. اسی لیے سیاست کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سیلف کرٹیسزم کے عمل سے گزارا جائے، جس کو کہتے ہیں تنقید اور خود تنقید کا عمل. پارٹیوں کے اندر اگر تنقید اور خود تنقید کا عمل رک جائے اور لیڈر کسی مقام پہ رکے ہی نہ، بلکہ وہ ایک کے بعد دوسری بات پہلی بات سے متصادم، دوسری بات تیسری بات سے متصادم، تو اس کو کہتے ہیں انکنسسٹنٹ اور دماغی طور پر خالی. کہ آپ کے پاس نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ آپ اپنا بیانیہ جو بناتے ہیں وہ کوئی سوچ سمجھ کے، اور نہ اس بیانیے پہ عمل درآمد کے لیے جو اسٹریٹجی، یہ سب آپ اپنی خامیوں کا اظہار کر رہے ہیں. کہ آپ نے جو کچھ بھی بیانیہ اختیار کیا وہ آپ کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ ناقص تھی، لہذا کل جو کچھ آپ نے بیان کیا آج اس کو واپس لے لیا اور ایک دوسری بات اختیار کر لی. یہ کوئی لیڈر کی کوئی خاصیت نہیں ہوتی. اور جنگوں کے حوالے سے تو یہ بالکل ہی درست نہیں ہوتا. لیڈر ہمیشہ جو رہنما ہوتے ہیں، جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں، وہ جنگی پالیسیاں یعنی جنگ بازی نہیں کرتے. وہ اپنے معاشروں کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جنگیں جو ہے وہ معاشروں کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہیں اور وہ تباہی اور بربادی لاتی ہیں. اور آپ جس وقت یہ یو ٹرن کر رہے ہیں کہ رشیا پہ حملہ کر کے فوجوں کو جو ہے وہ اتنے اندر تک لے جانا، اس کے بعد اگر یہ ہٹلر صاحب کہتے بھی کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں، تو جن پہ آپ نے حملہ کیا کیا وہ آپ کی اس بات سے سہمت ہو جائیں گے اور پھر آپ کی فوج کو سیفلی جانے دیں گے؟ آپ یہ دیکھیے دنیا میں جنگوں اور جنگوں کے بعد معاہدے بھی ہوئے ہیں، امن کے معاہدے ہوئے ہیں، خارجہ پالیسیاں ملکوں نے بنائی ہیں، اور ان خارجہ پالیسیوں کے اندر اگر کوئی خامی نظر آئی ہے تو اس کی تصحیح کر کے بہتر خارجہ پالیسی کے جو پلرز ہیں ان کو درست انداز میں اٹھایا ہے اور اپنے اہداف مقرر کیے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ یو ٹرن کا جو فلسفہ ہے، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پراگمیٹک اور پریکٹیکل اپروچ ہے، نو اٹس ناٹ اے پریکٹیکل. یہ ایک ایسا شخص ہی کہہ سکتا ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور یہ اپنے آپ کو احتساب سے بچنے کا وہ بیانیہ ہے جس میں آپ اپنی ہر غلطی کو درست قرار دے دیں اور اپنے آپ کو ہی ہر نوع کی تنقید سے بالاتر کر کے آپ کہہ دیں یو ٹرن لینا تو بڑا ضروری ہے. لیڈر یو ٹرن نہیں لیتے، اور اگر کسی وقت ان کی پالیسی میں کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو کلیکٹیولی درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تبھی جا کے معاشروں کے اندر ایک صحت مند سیاست فروغ پاتی ہے.
باقی انہوں نے اصل میں ان کی تقریر تو نہیں سن سکا جو آج کے سیمینار میں تھی، اور نہ ہی حامد میر صاحب کے جو تلخ باتیں تھیں اور جو حقیقتوں پہ مبنی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی دوران حکومت ان سے ایک طرح کا لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ صحافیوں کو کون اٹھا رہا ہے. یعنی ایسا اس طرح لگتا ہے کہ وہ اس قرائرز میں، یعنی پاکستان کے وہ پرائم منسٹر نہیں تھے بلکہ وہ کسی اور ملک کے تھے، اور اب جب آئے ہیں تو جب لوگ بتا رہے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں صحافیوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے، مارا پیٹا بھی جاتا ہے. مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کی ہے تو آپ نے اپنی اتھارٹی کو، اگر کوئی دوسرا چیلنج کر رہا تھا تو اقتدار میں بیٹھ کے اپنی اتھارٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا اس ملک کی دیگر پولیٹیکل پارٹی کو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا کہ میں تو مسنگ پرسنس کو انصاف دلانا چاہتا ہوں، لیکن کون سے ادارے ہیں جو انصاف کے راستے میں حائل ہیں؟ نہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا. یہ سب کچھ وہ اس وقت کر رہے ہیں جس وقت وہ دکھی ہیں. دکھ ان کو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کی مدد نہیں کی. یہ ان کا شکوہ ہے پارلیمنٹ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور غالباً الیکشن کا کہ جو آخری یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، اور باجوہ صاحب کو خاص کر کے مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے اس سوچ بچار پہ یو ٹرن لے لیں، اور ان کے یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے بارے میں آپ نے کوئی رائے اگر قائم کی ہے تو اس کو ختم کر کے تو میری دوبارہ مدد کریں. ایک طرف تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں برسا برس سے اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سیاسی امور میں مداخلت نہ کریں، آپ حکومتیں بنانے اور حکومتیں بگاڑنے میں اپنا کوئی کردار نہ ادا کریں. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک کردار کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مائنس ہوا یا نہیں ہوا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنا مستقل کردار رکھیں حکومتیں بنانے میں، حکومتیں بگاڑنے میں. جبکہ کانسٹیٹیوشن ان کو کہتا ہے کہ جو بھی حکومت عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہو کے آ جائے آپ نے اس کے تابع رہنا ہے. اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ جس سے جو سویلین گورنمنٹ ہے، جو عوام کی منتخب حکومت ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ نہ تسلیم کیا جائے. بلکہ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جو عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو قبول کریں دل سے، اور پھر اس پہ عمل کریں جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں میں کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے. کسی نے بھی، وہ کہتا ہے نا کہ اگر گھر کی طرف کوئی لکشمی آ رہی ہو تو سارے ہی اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اصولوں کی خاطر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل ترین حالات کے اندر بھی اس طرح کی کسی تعاون کے روادار نہیں ہوتے. وہ قانون کی بالادستی کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت ایسی حکومتیں، چونکہ ابھی تک ایسی حکومتیں آئی نہیں ہیں، لیکن کبھی اگر آئیں گی تو ان کو یہی کرنا ہوگا، تب جا کے پاکستان میں رول آف لا قائم ہو سکتا ہے. کب؟ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاسی امور میں اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو وہ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس سے باز آئیں گے تو شاید استحکام بھی آئے اور نئے دور کا آغاز بھی ہو. یہ ایک پریڈکشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ ڈی سٹیبلائزیشن کا یہ جو عمل، اور آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے جہاں اس کے مستقبل کے بارے میں سارے پاکستانی متفکر ہیں کہ پاکستان سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا،
اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے وہ غم پال رکھے ہیں جو غم آپ کے ہیں نہیں. آپ نے اپنے محدود وسائل کی بنیاد پہ وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے جو بوجھ اٹھانے کے آپ متحمل نہیں ہیں. آپ نے غیر پیداواری مدوں کے اندر اپنے اخراجات کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر آپ کو لون دینا شروع کر دے تو تب بھی آپ اپنے نہ فوری مسائل اور نہ بنیادی مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں. اس لیے چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما ہوں، انہیں ان بنیادی مسائل پہ اور یہ جو بھاری بوجھ آپ نے کندھوں پہ لادا ہوا ہے اور ٹیکس پیئر کے پیسوں کو غیر پیداواری مدوں کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے، قوم پہ بھی، لوگوں پہ بھی اور خطے بھی آپ کو مہربانی کرنی ہوگی. فوج ہر ملک نے رکھی ہوئی ہے، لیکن ہر ملک اپنی فوج کا اتنا بجٹ رکھتی ہے جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے. اس کا سائز اتنا رکھتی ہے جتنا سائز وہ برداشت کر سکتی ہو. آپ نے گھاس کھا کے ایٹم بم بنایا اور آپ بھوک اور ننگ برداشت کر کے تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اگر یہ جو رقبہ ہے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس پاکستان کے اس ٹوٹل ایریاز کا تحفظ صرف نیوکلیئر سے ہے، تو مجھے معاف کریں گے، دنیا کے کئی ایک ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر کی بہت بڑی پاورز موجود تھی، اور جس کی مثال آپ کے سامنے سوویت یونین کی ہے کہ وہ ویپن انڈسٹری میں امریکہ کی ٹکر کا ملک ہے. اسپیس ٹیکنالوجی، ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی، وار ہیڈز، ہر سطح پہ ان کی وہ کسی اعتبار سے بھی پیچھے نہیں ہے. لیکن وہ ملک بغیر کوئی گولی چلائے ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس میں اگر IMF یعنی جو دیگر ممالک ہیں جو آپ کو لون دینے کی پوزیشن میں ہیں، اگر وہ لون نہ دیں تو کیا یہ نیوکلیئر جو ہے وہ آپ کے عوام کو گندم مہیا کرے گا؟ یہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ آپ کے عوام کی بھوک کو مٹائے گا، اس کی ننگ کو ڈانپے گا؟ ان کے لیے تو یہ نیوکلیئر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر سرحدیں موجود بھی ہوں، محفوظ بھی ہوں، اور اگر ملک کے اندر بھوک سے بلبلاتے بچے موت کے حوالے ہوں اور عوام جو ہے وہ غربت اور مہنگائی اور مسائل تلے دب کے مر جائیں، تو آپ کو ملک کا ہے کس لیے؟ ملک تو لوگ بناتے ہیں کہ تاکہ ان کے مستقبل کو انشور کرے، بہتر مستقبل کو، اور وہ ترقی کرے. ملک لوگ اس لیے نہیں قربانیاں دیتے بنانے کے لیے، اگرچہ اس میں وہ قربانیاں شامل نہیں ہیں، لیکن اگر ایک ملک بنا ہے تو آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ ملک 25 سال کے بعد ٹوٹ گیا. اور باقی ماندہ ملک جو ہے اس کے بچاؤ کے لیے آج بھی آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اور تحریکیں چل رہی ہیں. اس لیے کہ جو لوگ اس نظام سے مایوس ہو گئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نہ کبھی جمہوریت قائم ہو سکتی ہے، یہاں کبھی ایسا انقلاب نہیں آ سکتا جو پرو پیپل ہو، یہ باریاں لگتی رہیں گی، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی، اور ہر پارٹی ایک دوسرے پہ غداریوں کے فتوے لگاتے رہیں گے. یہ کھیل تماشا کوئی زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. اور عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں جو سب سے زیادہ جس چیز پہ پابندی لگی وہ تھی فریڈم آف ایکسپریشن. میڈیا ہاؤسز کو، ایسے لوگوں کو جن کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا، ان کو بھی نیب کی قید میں صرف اس لیے رکھا گیا کہ شاید وہ آپ کی حکومت کے، یا آپ کو خطرہ تھا کہ وہ ناقد ہیں، اور آپ نے ان کو سدھارنے کی کوشش کی، اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ کو
ٹھنڈے دل سے اپنی پارٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، اس میں ایک خود تنقیدی کی ایک نشست رکھنی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے جس طرح کی طرز حکمرانی پاکستان کے لوگوں کو دی وہ کس طرح کی تھی، اور اس کو کیوں لوگ جو ہے وہ فاشزم سے تعبیر کرتے تھے۔ آپ نے پورے اس دور میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی ہمانگی پیدا کرنے کی ایک دفعہ بھی کوئی جھوٹی کوشش بھی نہیں کی، کوئی ناکام کوشش بھی نہیں کی، بلکہ آپ نے سب کو دیوار سے لگا کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ حاصل تھی اس سپورٹ کو آپ نے فار گرانٹیڈ لے کے تو آپ نے کہا کہ یہی درست وقت ہے اپنے وہ جو آپ نے اپنے دماغ میں انتقام سجایا ہوا تھا کہ اپنے مخالفین سے میں نے انتقام لینا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ہٹلر کی مثالیں دینا، مسولینی کی مثالیں دینا، تاریخ ان کو کون سے اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے، اور اس میں ان کا یہ قصور نہیں ہے کہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیے، انہوں نے بھی زندگی میں بے شمار ٹرن لیے ہیں، لیکن جب ایک پالیسی آپ نے جنگ بازی کی پالیسی بنائی، آپ نے نسل پرستی کی پالیسی بنائی، آپ نے فاشزم کو فروغ دیا، تو کس لمحے انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں ایک ملک کو، ایک عظیم قوم کو ایک ایسی جنگ میں جھونک رہا ہوں جس کے نتیجے میں اس قوم پہ تباہی اور بربادی آئے گی۔ عمران خان صاحب نے تاریخ کے، دیکھیں یہ تاریخ کے جو واقعات ہیں نا، رہنما جو ہوتے ہیں وہ ایسے واقعات سے سیکھ کے ایک ایسی پالیسیاں ترتیب دیتی ہیں جس سے امن، دوستی اور اخوت فروغ پائے، خاص کر کے ایسے ملک جو توسیع پسندانہ عزائم رکھتے بھی ہو تو وہ توسیع پسندی نہیں کر سکتے، تو جو کام آپ کر نہیں سکتے تو وہ پالیسی اپنے ایجنڈے میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور جس ایجنڈے کو دنیا نے، یعنی خاص کر کے آپ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اور آپ نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت ایسے قانون سازیاں کرنے کی کوشش کی، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپوزیشن لیڈروں کو، جو آپ کے اختلاف کی وجہ سے شاید ایسی قانون سازی میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے لیا اور آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ کریڈٹ تو آپ کو جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ کریڈٹ بھی آپ نہیں لے پائے، اور اس کا بھی کریڈٹ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے رویوں پہ، اپنی پالیٹکس پہ، اپنی تنقید پہ، اور اپنے خطابات کے اندر جو الفاظ کا وہ جو چناؤ کرتے ہیں، اس پہ انہیں سخت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان سے کوئی ذاتی نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی عناد ہے، نہ ان کو ہٹا کے تو کوئی ہم نے آنا ہے، تو لہذا ہماری جو تنقید ہوتی ہے وہ اس لیے ہے کہ معاشرے اگر درست ہوں گے، یعنی فرض کریں کہ پاکستانی معاشرہ، انڈین معاشرہ، یہ اگر انصاف پہ مبنی خوشحالی کے راستے اختیار کریں گے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی خطے کے دیگر ملکوں پہ بھی پڑے گا۔ یہاں اگر ایکسیلنٹ قسم کی ڈیموکریسی ہوگی جو جواب دہی اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہو، تو وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ دوسرے خطے جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، لوگ اس سے انسپائر ہو کے تو وہ اپنے خطوں کے اندر بھی جمہوریتیں قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو جمہوریتوں کو ایک نشان عبرت بنا دیا ہے کہ اب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو لوگ سیخپا ہو جاتے ہیں کہ کون سی جمہوریت۔ اب ان کو جس وقت ہم بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں کون سی جمہوریت ہے اور یہاں کون سی پارٹی ہے جو جمہوری ہے۔ تو آپ نے تو پوری پولیٹیکل جو کلاس ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بشمول اپنے آپ کے ایسے سوالوں کے گرد گروا لیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ڈیموکریسی سے اٹھ رہا ہے، اور آپ کے دور میں باندھ باندھ کی بوریاں، کبھی صدارتی نظام، کبھی وزارتی نظام، ایسے چیزیں، اور آپ نے ایک دفعہ بھی ایسی سوچوں کو ریبیٹ نہیں کیا۔ ایسے کنفیوژن اور قیاس پھیلانے والے لوگوں کے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں،
آپ نے ان وائسز کو تو پروان چڑھنا دیا، لیکن جو حق و صداقت کی بات تھی، جو انصاف کی بات تھی، جو انسانی حقوق کے تحفظ کی بات تھی، اس کو دبانے کے لیے آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آپ درست کہتے ہوں گے کہ یہ سب کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے اتنا لاڈ اور پیار کیوں کر رہی ہے، چونکہ انہیں باقی پارٹیوں سے یہ اعتماد نہیں مل پایا تھا، وہ ناقد تھے ان کی پالیسیوں پہ۔ ٹھیک ہے، مجبور بھی تھے، ہم ان کی مجبوریوں، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کی طوالت چاہتے تھے، تو اس لیے وہ ریبیٹل نہیں دے سکے جو اسٹیٹسمنٹس کو دینا چاہیے، جو عوام کے منتخب نمائندوں کو دینا چاہیے۔ لیکن آپ نے تو چھوٹی سی بھی وضاحت نہیں دے گی۔ آپ کا تو اختلاف صرف جو ہے وہ ایک ISI چیف، جو ایک جس کے بارے میں آپ نے ایک اپنی خیالی جنت بنا لی تھی۔ اسی طرح کئی رہنما تھے جنہوں نے کئی ایک آرمی چیف کو لانے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کی وجہ سے ہماری حکومت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، یا طوالت مل جائے گی، یا استحکام مل جائے گا، وہ اور بری حالت میں گئے۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنے اپنے انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو سپریم انٹرسٹ ہے وہ اپنے اداروں کا ہے، اور اگر آپ ان اداروں کو قانون کے تابع کر دیں تو پھر وہ پرو پیپل رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں نہیں یہ لڑائی لڑنی ہے۔ انفارچونیٹلی وہ لڑائی آپ نہیں لڑ پائے، اور آج جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچی۔ شوکت صاحب ایک بات ہے جی جی کہ جس طرح سابق وزیر اعظم صاحب نے فرمایا جی کہ اگر مجھ پہ آرٹیکل وہ کیا کہتے ہیں، کون سا ہے جی، وہ 6 ہے نا، جی جی اگر وہ مجھ پہ لگا ہم، تو اس کے بعد جو باتیں مجھے معلوم ہیں، جو باتیں ابھی تک میں نہیں بتانا چاہتا، وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ تو ایک سراسر بلیک میلنگ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا۔ اگر ان کے پاس ان کی باتیں ہیں تو پھر ان کے پاس بھی ان کی باتیں زیادہ ہوگی۔ نہیں دیکھیے، ہم کیوں مطلب یہ ہے کہ ان کی نہیں باتیں یہ یا ان کی میں باتیں نہیں، کریں۔ ہم غیر طرفداری کی بات کرتے ہیں۔ بات آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، دیکھیں نا، عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، جی یقیناً بینگ اے پرائم منسٹر ان کے پاس بے شمار انفارمیشن ہو سکتی سیکرٹ ہے، ہوں گے، عام بالکل لوگوں ہوں گے کے پاس نہیں ہوگی۔ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ انفارمیشنز جو بینگ اے پرائم منسٹر ان کو حاصل تھی، ان کو یہ ایکسپوز کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ اور اگر انہوں نے کیا تو پھر تو 224 تو فوری لاگو ہو جائے گا۔ ہاں سکس بالکل، تو وہ تو سکس کے بارے میں تو ابھی بھی اٹ از اے ڈیبیٹیبل بات کہ یہ کس پہ لاگو ہو سکتا ہے، کس وقت لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ تو ابھی کوئی بحث جو ہے وہ فائنل تو نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ نے کہا نا کہ قانون کی جو منشا تھی، آئین کی جو منشا تھی، اس منشا کے خلاف ایک ایکٹ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس میں اسپیکر اور یہ لوگ ملوث تھے۔ تو یہ تو کوئی جب مقدمہ کورٹ آف لا میں پیش کرے گا تو اس کے بعد یہ آرگومنٹ آپ دیں، یہ تھریٹن کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ ان تھٹوں سے اسٹیٹیں جو ہے نا وہ گھبرانے والی نہیں ہوتی۔ اسٹیٹیں گھبراتی ہیں ٹرو بیانیے سے، جو پرو پیپل بیانیہ ہو۔ اسٹیٹیں کنسپائریسی تھیوری سے نہیں گھبراتی، یہ تو کنسپائریسی تھیوری تو گھڑتی ہی اسٹیٹیں ہیں، اور وہ آگے پھر اپنے لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ ان چیزوں کو۔ اور عمران خان صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹریپ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سائفر کے نتیجے میں جو کنسپائریسی تھیوری گھڑی کہ میری حکومت کو امر کا، تو وہ سبھی لوگوں نے کسی نہ کسی شکل میں عمران خان صاحب کا تمسکر اڑایا اس بیانیے پہ کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت کر کے عمران خان کی، ویئرز کے عمران خان صاحب نے کوئی ایسی مثلا ختم نبوت کی بات کی، یا وہ اپنے UN کی ریزولوشن، UN کی جو ہے وہ تقریر کو، بھائی اس میں تو جتنے بھی دنیا کے سربراہان آتے ہیں وہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق باتیں کرتے ہیں، وہ کوئی سیریس باتیں کوئی نہیں لیتا ان باتوں کو، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی آنسر کوسچن سیشن تو ہوتا نہیں ہے۔
ہر ملک کا سربراہ جو ہے وہ اپنے من کے مطابق باتیں کر جاتا ہے، اور کوئی اگر امپورٹنٹ بات ہو تو اس کو وہ پالیسیوں کا حصہ بناتے ہیں، ورنہ اس کو ایک فضول قسم کی تقریر سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب جس وقت گئے تھے تو اس وقت کیا انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ بات نہیں کی تھی؟ بلکہ انہوں نے تو برہان ربانی کے کیا وہ وانی کے بارے میں تو بہت یونائٹڈ نیشن میں بات کی تھی، بڑے رتب اللسان تھے ان کے حق میں کہ جی ان کو ایک نوجوان جو آزادی کا اور پتہ نہیں جری اور حریت پسند تھا، اس کو ہندوستان نے مار دیا۔ تو اس کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا، اور کئی لوگوں نے ان کو حرف تنقید بنایا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ وار اگینسٹ ٹیررزم کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ جو ہتھیاروں سے لڑنا چاہتے ہیں آپ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ تو نواز شریف کے بارے میں تو یہ اگر وسط ان کے بارے میں کوئی تحفظ رکھتا تھا یا امریکہ، تو وہ چائنا کے ان ریلیشنز کو جو نواز شریف صاحب کے دور میں سی پیک اور ون روڈ ون بیلٹ کے حوالے سے جو چائنا کے لیے انہوں نے پالیسیاں اور جو چائنا کو واقف کر دیا، تو اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے تو وہ سارے پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلے میں ڈالے، آپ نے اس کے بارے میں نہ ہاں کی نہ کی۔ کوئی ایک بات عمران خان صاحب بتائیں نا، یہ جو اسلامی وہ ہزاروں مولوی تقریریں کرتے ہیں، تو کیا امریکہ ان سب کے خلاف کنسپریسیز کر رہا ہے؟ اور ختم نبوت کے حوالے سے تو وس نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس قانون کو بدل دے۔ آج میں بات یہ ہے، اور یہاں بھی یورپ میں قوانین بنے ہوئے ہیں مذہب کے حوالے سے کہ مذہب کا احترام کرنا، کسی کے عقیدے کے خلاف اگر بات کریں گے تو یہ ہیٹ سپیچ میں آپ آتے ہیں۔ تو کہاں سے عمران خان صاحب نے ایسی کوئی اینٹی امریکہ اپنے دور حکومت میں کوئی ایسی مہم چلائی جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی مرتب کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے سوائے وہ اپنی پسند و ناپسند کے اظہار کے لیے؟ ایک وقت میں تو وہ پرنس سلمان کی گاڑی چلاتے ہوئے فخر محسوس کر رہے تھے، اور دوسری وقت میں جو ہے وہ انہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب وہ کتنے کوئی 70 سال سے تو اوپر ہو ہی گئے، ایک ابھی ٹائم بھی گزر والا 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو 70 سال جس آدمی نے عمر گزار لی ہے اب اس کے پاس عمر نو نہیں ہے، ان کو تصحیح کرنی چاہیے اپنے باتوں کی۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے، 4 منٹ جی 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 ایک بات کرنی تھی۔ میں نے جو پہلی دفعہ زندگی میں الیکشن دیکھا وہ 72 میں 70 میں ہوئی تھا، آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں، 74 میں ایسے ہوئی تھی، 70 میں وہ میں نے وہاں پہ اس وقت گجرانوالہ میں ہوتا تھا، تو چھوٹا سا تھا، چھوٹا نہیں 12-13 سال کا تھا، تو وہاں پہ ایک ہمارے رشتہ دار تھے کرنل ریٹائرڈ منیر حسین صاحب، وہ الیکشن لڑے تھے مسلم کانفرنس کے طرف سے، تو ان کے اگینسٹ لبریشن نہیں تھا۔ میں دیکھا تو جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ اسی ایریے کا ہوتا ہے جو اپنے ووٹرز کو کیا کہتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب کہ جو کم از کم میں اس حلقے کے شدھ بدھ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کو پہچانتا بھی ہو کہ کوئی ڈیول ووٹ کاسٹ نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کاؤنٹنگ کے وقت موجود ہو کوئی جعلی ووٹ نہ بھگتائے جا سکتے ہوں۔ وہی مطلب ہے کہ اس ایریے کا ہوتا ہے۔ آج میرے خیال میں قانون میں یہ نہیں ہے، اسی حلقے کا پارٹی کسی کو بھی جو ہے وہ چیف پولنگ ایجنٹ بنا سکتی ہے۔ چیف پولنگ ایجنٹ اور ہے جو پولنگ ایجنٹ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میرے خیال میں کوئی قانون میں ایسی بات نہیں۔ قانون الیکشن کمیشن میں یہی قانون ہوتا تھا کہ وہ اس میں یہی ریٹ لکھی ہوئی تھی درخواست، لیکن پی ٹی آئی چلی گئی ہائی کورٹ میں کہ ہمیں باہر سے پولنگ ایجنٹ لانے چاہیے۔ اصل مسئلہ ہے وہاں پہ الیکشن کے اندر، الیکشن والے دن کل بہت بڑا، اسی لیے وہ وزیر داخلہ نے پابندی لگائی کچھ لوگوں پہ، ہمارے وہ آزاد کشمیر کے وزیر تھے ان پہ بھی لگا دی، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر ان کو واپس انہوں نے اٹھا کے تو دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ
اگر قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو اپنے پولنگ ایجنٹ ہیں کسی ایک پولنگ بوتھ پہ ایک یا دو سے زیادہ تو کسی پارٹی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں کوئی جنج تو نہیں ہے اپنے. اتنے بوتھ ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں بس. ہاں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ تو کوئی ایسا تنازع نہیں ہے. نہیں، ہائی کورٹ نے کہہ دیا نا. کیا کہا؟ انہوں نے کہا پورے پاکستان سے جہاں سے مرضی بندہ لا کے کھلا دو. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے نا یہ بھی عجیب سا حال ہے. یہ بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی لسی کے اندر مدانی رکھنا ہی چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں، میں جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون ہے نہیں. پولنگ ایجنٹ کی جو اختیار ہے وہ پارٹیوں کو ہے، کینڈیڈیٹ کو ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنی اتھارٹی لیٹر بنا کے بھیجتا ہے. تو الیکشن کا جو پولنگ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ اس کو بطور ایک پولنگ ایجنٹ اس پارٹی کے بٹھا دیتے ہیں. بعد ازاں وہ کیا رول ادا کرتا ہے، اٹ از دا ڈیوٹی آف دا الیکشن کمشنر کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرے. پاکستان کا ایک قانون یہ ہے کہ ایفرٹ ڈالنے کے لیے میں نے آپ کو ووٹ آپ کا ٹھیک ہے میں چیلنج کر دیتا ہوں. وہ کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، پتہ نہیں 25 کے 30 روپیے تھے پہلے، وہ جمع کرا کے ادھر ہی تو ووٹ چیلنج ہو گیا. وہ ووٹ اٹھا کے ایک علیحدہ بکس پہ ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی متنازع اتنے ہیں، وہ علیحدہ بکسا ہوتا ہے. اچھا، اب جو ہوتے ہیں نا چلاک قسم جو ہارنے والے امیدوار، یہ وہ ہر ووٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کیا، میں خود پولنگ ایجنٹ رہا ہوں کئی دفعہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا. یہ پچھلے الیکشن میں 19 میں پولنگ ایجنٹ، چیف پولنگ ایجنٹ تھا میرپور کے اندر. یہ معاملے ہوتے ہیں. لیکن ایک بار میں آپ کو بتاؤں نا کہ دیکھیں، اسی بیلٹ کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں یا پولنگ ایجنٹ چیلنج کر سکتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں کوئی مور غلط لگی ہوئی ہو، آگے پیچھے لگی ہوئی ہو. ایک بڑی بات سن لیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا اس کے پاس ایگزیکٹو اختیار ہوتے ہیں. وہ ووٹ چاہے تو پولنگ ایجنٹ کے اعتراض پہ متنازع بیلٹ باکس میں رکھ دے، محفوظ کر لے، اور چاہے تو وہ کاؤنٹ کر دے. اب نہیں سر، ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسے جس بیلٹ کے پیسے دے گئے تھے نا وہ بالکل متنازع ہوتا ہے. آپ آئے ہیں شوکت کشمیری، ووٹ ڈال لیں، میں پولنگ ایجنٹ ہوں. اب مجھے پتا کہ آپ دوسری پارٹی کے سیدھے میں نے کیا کہنا جی ان کا شناختی کارڈ دیکھیں جی، اور جی یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا یہ وہ نہیں ہے، یہ مجھے اعتراض ہے ان کے اوپر. یعنی اس طرح کی بے شمار باتیں کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا، اب اس طرح کے اعتراضات کو کوئی قبول نہیں کرتا. اگر اس میں ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ پہ اسی حلقے کا، اس میں جو انتخابی فرشتے ہوتی ہیں اس میں بھی بندے کا نام ہوتا ہے، تو محض پولنگ ایجنٹ کے کہنے پہ نہ تو ووٹ ریجیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی بندے کو ووٹ کا حق سے محروم کر دیا جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا. اب ابھی ختم ہو رہا ہے. جی ناظرین و سامعین، آپ نے سارے خیالات سنے. اب کل شام کو پتہ لگے گا کل کہ کون جیتتا ہے. یہ PCT پریڈکشن کر لیں آپ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 14 اور 6. میں کہہ رہا ہوں 14 کون ہے اور 6 کون ہے؟ 14 نون لیگ اور 6 جو میں نے پیشین گوئی کر رہا ہوں وہ میں نے دیکھا ہے، اپنے موکلین سے پوچھا ہے 14 اور 6. چلے جناب، تھینک یو ویری مچ. مے گاڈ یو. اوکے جی، محترم ناظرین اور سامعین، کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.